بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. گزشتہ درس میں ہم نے مجموعی طور پر مخرج نمبر 9, 10 اور 11 پڑھا تھا، اور زبان کے اعتبار سے مخرج نمبر 5, 6 اور 7 پڑھا تھا، جو کہ لام، نون اور را کا مخرج تھا، اور تفصیلاً ہم نے اس کو بیان کیا. آج انشاءاللہ مخرج نمبر 12 مجموعی طور پر، اور زبان کے مخارج میں سے مخرج نمبر 8 ہم انشاءاللہ پڑھنے جا رہے ہیں. پشت زبان کا ابتدائی حصہ، یہ کون سا حصہ ہے؟ اگر ہم اس کو زبان تصور کریں تو یہ ابتدائی حصہ ہے. یہ پشت زبان ہے. اس کے ابتدائی حصے کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں کو لگانے سے 3 حروف طا، دال اور تا ادا ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زبان کی نوک، جبکہ زبان کی نوک نہیں لگتی ان حروف کے لیے. زبان کی نوک کے اوپر، یعنی زبان کی پشت کا ابتدائی حصہ، یہ جو ابھی آپ کو عرض کیا ہے، یہ جب آپ اوپر والے دانتوں کی جڑوں میں، جہاں سے یہ دانت اگ رہے ہیں، یعنی جہاں سے تالو کی ابتدا ہو رہی ہے، وہاں پر ہم زبان لگائیں گے، زبان کا ابتدائی حصہ، تو یہ 3 حروف ادا ہوں گے. مثال کے طور پر اط، اد، ات، یہ 3 حروف ادا ہوں گے. سورۃ فاتحہ میں مثلا استعمال ہوتا ہے طا، اہدنا الصراط المستقیم، جی. اور مالکی یوم الدین، اب اس میں سابقہ دروس میں بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ جو حروف قریب المخرج ہیں، قریب جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو اس میں تھوڑا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ مکس نہ ہو جائیں، مطلب ایک حرف دوسرے حرف میں تبدیل نہ ہو جائے. اب اسی طرح بعض لوگ مثلا پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین، وہ دال کو تا بنا دیتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. مالکی یوم الدین، جی. ات، طا اور تا. اب ہم اس کا فرق واضح کرتے ہیں. طا اور تا میں یہ فرق ہے، ان کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. البتہ طا کی ادائیگی میں زبان کا پچھلا حصہ، یہ دیکھیں، زبان کا اگلا حصہ سامنے والے دانتوں کی جڑوں میں لگے گا، اور یہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھے گا طا کی ادائیگی میں، اور طا کو پر کر کے اور موٹا کر کے ادا کرتے ہیں. طا، اط، جی. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین. اچھا، ایک بات کا خیال رہے کہ بعض لوگ طا کو موٹا کرتے ہوئے طا کی زبر کو پیش میں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. مثلا اہدنا الصراط، طل نہیں، طل، اہدنا الصراط المستقیم. طا کو موٹا کریں مگر اس کی حرکت کو تبدیل نہ ہونے دیں. تو یہ تا، اس کی ادائیگی میں زبان کا اگلا حصہ فقط لگتا ہے اور پچھلا حصہ اوپر کو نہیں اٹھتا.
اور یہ باریک ادا ہوتی ہے تا تا. مثال کے طور پر یہ تا اور طا کو ہم اکٹھے لائے ہیں ایک مثال میں تاپو تاپو تاپو. جی اگر آپ غور کریں طا کو اگر آپ صحیح ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتا ہے, لگتا نہیں ہے البتہ فقط اٹھتا ہے. اور اسی طرح تطہیرا تطمئن تطہیرا. اور ایک اور بات کہ یہ جو حروف ہیں طا دال اور تا, یہ جب اکٹھے آ جائیں یکے بعد دیگرے آئیں, جیسے اس مثال میں ہے قد تبین, تو یہاں پہ ادغام اس طرح ہوگا کہ دال جو ہے وہ بالکل تا میں تبدیل نہیں ہوگی. قد تبین قد تبین اس طرح نہیں پڑھیں گے, بلکہ اس طرح ادا کریں گے کہ قد دال, جیسا کہ گویا کہ ہم دال پڑھنے جا رہے ہیں قد تا, مگر جب آواز نکلے تو وہ پھر اگلے حرف کی ہو. ادغام یعنی اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑا سا اس کو بھی باقی رکھنا ہے, اور جب آواز ظاہر ہو تو وہ اگلے حرف کی ہو. قد, اب دیکھیں قد یہ میں زبان کو وہاں لے گیا ہوں جہاں سے دال ادا کر رہا ہوں, گویا کہ قد تبین, یہ انشاءاللہ واضح ہو گیا ہوگا. اسی طرح یہ طا ہے اور یہ تا ہے. اب پہلے ہم طا کی ادائیگی گویا کہ کرنا چاہتے ہیں, اپنی زبان کو آمادہ کریں گے طا کی ادائیگی کے لیے, مگر جب آواز ظاہر ہو تو وہ تا کی ہو. بسطت بسطت, یعنی بالکل اگر ایسا پڑھیں بسطت, بالکل ادغام اس طرح کریں کہ طا کو تا میں تبدیل کر دیں, تو یہ صحیح نہیں ہوگا. بسطت بسطت, یعنی اپنے آپ کو ایک دفعہ آپ طا کی ادائیگی کے لیے آمادہ کریں, زبان کو ایسے رکھیں کہ گویا آپ طا ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد جب آپ کی آواز ظاہر ہو تو وہ تا کی ہو. اس طرح ادغام کرنا ہے بسطت. اور اسی طرح یہاں قد تبین بسطت. ایک بات اور جو تا کے متعلق ہے, عربی زبان میں جو صحیح ادائیگی ہے تا کی, اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا تا کی ادائیگی میں ابتدا میں کچھ سختی ہوتی ہے ادائیگی میں, اور انتہا میں تھوڑا سا نرمی ہوتی ہے. مثلا تھوڑا سا ہوا نکلتی ہے تا کی ادائیگی میں, ات ات ات. اگر ہم اس طرح بولیں ات ات, یہ صحیح نہیں ہوگا ات. اور اسی طرح اگر کوئی بولے تتفکرون تتذکرون یہ درست نہیں ہے. صحیح تا جو عربی زبان میں ہے یہ وہ نہیں ہے, بلکہ کیسے ہوگا تتفکرون تتذکرون. اس میں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنا ہے تا میں. جی یہ انشاءاللہ مخرج نمبر 12 واضح ہو گیا ہوگا. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم مخرج نمبر 13 پڑھیں گے, اور آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے. والحمد للہ رب العالمین.